ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے دو درجے ہیں، ایک کو نبوت کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک نہ کوئی نبی دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک دوسرا نبی آئے گا، جبکہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی بھی بندہ خواہ جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا غیر عالم، محنت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ والوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، وہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی بھی بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی بندہ محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو محنت کا صلہ اور بدلہ عطا کرتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ دور گزر گیا جب اللہ کے اولیاء ہوا کرتے تھے، آج کل تو اللہ کے ولی ہیں ہی نہیں، اور آج کے زمانے میں تو کوئی بندہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اور ممکن ہی نہیں ہے کوئی بندہ ولی ولایت کا درجہ پالے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے، اور ہم اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا کہ ہم نے ولایت کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے۔ ایک تو ولایت کا وہ معیار ہے جو قرآن اور حدیث نے متعین فرمایا، ایک ولایت کا وہ معیار ہے جو ہمارے دل و دماغ میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ولی اس کو کہا جاتا ہے جو ہوا پہ اڑ سکے، پانی کے اوپر چل سکے، کوئی کشف و کرامت دکھا سکے، کوئی ایسا کام کر سکے جو عام اسباب کے تحت ممکن نہ ہو۔ ایک لمحے میں یہاں موجود ہو تو اگلے لمحے میں اسلام آباد پہنچ جائے اور اگلے لمحے میں کراچی پہنچ جائے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکے، وہ پانی پر چل سکے، وہ کشف و کرامات دکھا سکے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا معیار ہے، اور ایک معیار اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟
جو ایمان لائے اور تقوی بھری زندگی گزارتے رہے۔ دو چیزیں ولایت کے لیے شرط، ایمان اور تقوی، اور جب یہ دو چیزیں پائی جائیں بندہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنا، یہ تصوف اور سلوک کا اصل مقصد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے نہ اڑنا ہے نہ اڑانا ہے، نہ رونا ہے نہ رولانا ہے، ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے تصوف اور سلوک کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، صاف ستھری زندگی، گناہ ایک ایک کر کے بندے کی زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل تصوف کا مقصد ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ عبادات مشکل ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ نمازیں پڑھنا مشکل نہیں ہے، زیادہ تلاوت کرنا دشوار نہیں ہے، نفلی صدقات دینا آسان ہے، ہر سال عمرے پہ جانا آسان ہے، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا نہایت مشکل کام ہے۔ چنانچہ ہم اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیں، بلکہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آ جائے گی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز با جماعت اہتمام سے پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اشراق اور چاشت کی بھی پابندی کرتے ہیں، تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ان تمام تر نیک اعمال کے باوجود اسی بیچارے کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتی، زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتی، دل و دماغ کے خیالات درست نہیں ہوتے۔ تو نیک اعمال میں تو بہت آگے، لیکن گناہوں سے بچنے میں بالکل ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بتاتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے، اہتمام سے امام کے بالکل پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کر چکے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، دعوت کے کام میں بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں پھر جب سچ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں نگاہیں قابو میں نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے ہی مشکل کام۔ اور میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں، اور جس دن ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہماری نگاہیں غیر محرموں کی طرف اٹھنے سے رک گئیں، ہماری زبان ہمارے قابو میں آ گئی، کان نے غلط سننا چھوڑ دیا، دل و دماغ کے خیالات درست ہو گئے، کمانے میں ہم نے حلال پر قناعت کر کے حرام سے بچنے کا اہتمام کر لیا، پھر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو چکے ہیں۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو متقی ہے وہ میرا ولی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے اولیاء ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، ہم نے چونکہ معیار کوئی اور رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل تو اللہ والے ہیں ہی نہیں، اولیاء ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ کون سا اعزاز والا
رعایت والا معاملہ فرماتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کئی اعزازات کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ایک مقام پہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ بے خوف زندگی، بے غم زندگی ان اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ آج کل دنیا میں اچھے کھانوں کی کمی نہیں ہے، اچھے لباس کی کمی نہیں ہے، اچھے مکانات کی کمی نہیں ہے۔ جو چیز ہماری زندگیوں میں مفقود اور ختم ہو چکی ہے، جس کو تلاش کرتے کرتے ہماری زندگیاں گزر گئیں، وہ ہے سکون۔ سکون ہماری زندگیوں میں مفقود ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بس کیا کروں، حالات ایسے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ بلکہ کئی لوگوں نے تو جب اپنی زندگی پریشانیوں میں گزاری تو کہنا شروع کر دیا کہ اس دنیا میں سکون ہے ہی نہیں، اور اس دنیا میں کوئی بندہ آپ کو خوشحال نظر نہیں آئے گا، اور یہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان۔ یہ ہر بندہ آج کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مسائلستان نہیں بنایا ہے، بلکہ جنت کا نمونہ بنایا ہے۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہمارے سیاہ کارنامے ہیں، جس کی بدولت یہ جنت کا نمونہ ہمارے لیے جہنم کا دہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت کے ماحول میں رہ رہے تھے۔ زمین پہ اترتے وقت ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ پریشان تو تھے کہ جنت کے ماحول سے مجھے نکال کے زمین پہ اتارا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کیا پریشانیاں ہوں گی، کیا مشکلات ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بشارت دے دی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تم زمین پہ اتر جاؤ، تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، بے قراری نہیں ہے، سکون ہے، بے سکونی نہیں ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، قیامت کی صبح تک اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا، دنیا میں جاؤ گے تمہیں سکون ملے گا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب وعدہ کیا جا رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم بھی ارواح کی شکل میں موجود تھے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہو گیا، تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں سکون ملے گا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے وہ سکون تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہماری ارواح کے ساتھ چونکہ وعدہ ہو چکا تھا، اس لیے ہماری ارواح اسی سکون کی متلاشی ہو گئیں۔ ہم نے سکون تلاش کیا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا یہ سکون کہیں نہ کہیں رکھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ہم نے اچھے اچھے کھانے بنائے اور مزے لے لے کے کھائے کہ شاید کھانوں میں سکون مل جائے گا، لیکن ہم نے قسم قسم کے کھانے بنائے اور کھائے لیکن ہمیں سکون نہ ملا۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید اچھے کپڑوں میں سکون مل جائے گا، پھر ہم نے کپڑے کی طرف توجہ کر لی، اتنے مہنگے سوٹ اپنی مرضی کے ڈیزائن کے ساتھ ہم نے بنوائے اور اپنی مرضی کے مطابق ہم نے پہن لیے۔ کبھی چھوٹے پہنے جاتے ہیں، کبھی لمبے پہنے جاتے ہیں، کبھی تنگ کر کے پہنے جاتے ہیں، کبھی کشادہ کر کے پہنے جاتے ہیں۔ قسم قسم کی ڈیزائن اور سٹائل ہم نے تجربہ کر لیا۔ یقین کریں خواتین بیچاریوں کی جان کپڑوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ رات کو جو کچھ ٹی وی پہ دیکھا، اب رات کو بیچاریوں کو وہی خواب نظر آتے ہیں کہ میں نے بھی اس طرح سوٹ لینا ہے،
اور اگلے دن اسی ڈیزائن اسی سوٹ کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتی ہیں۔ وہ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ جب خواتین کپڑوں کی الماری کھولتی ہیں تو ان کو دو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک پریشانی یہ کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، دوسری پریشانی یہ کہ کپڑے رکھنے کے لیے الماری میں جگہ نہیں ہوتی۔ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کپڑے پہن لوں تو یہ پہن لوں تو یہ پہن لوں، یقین کریں 50 سوٹ الماری میں رکھے ہوتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتے کہ کون سا سوٹ میں پہن لوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سوٹوں میں مزہ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں تک ایک ایک سوٹ کی قیمت پہنچ چکی ہے، لوگ پہن رہے ہیں لیکن سکون نہیں ملا۔ ہم نے سمجھا شاید عالیشان محلات اور بہترین کوٹھیوں میں سکون ملا۔ کئی مرتبہ ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا محل اتنا خوبصورت ہے، پتہ نہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اتنے خوبصورت مکانات ہم نے بنا لیے، ہمیں نہ ملا۔ گاڑیاں ہم نے مہنگی مہنگی خرید لی، سکون نہ ملا۔ گرمی سردی سے بچنے کے لیے ہم نے بہترین انتظام کر لیا، اپنے کمرے کا ٹمپریچر اپنی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں، سکون نہ ملا۔ پھر ہم نے سوچا کہ یار لگتا ہے کہ گجرانوالہ میں سکون ہے ہی نہیں، ناران کاغان کا رخ کرتے ہیں۔ پھر کبھی ہم ناران کاغان جا رہے ہوتے ہیں، کبھی سوات اور مری جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سکون مل جائے گا۔ 2 ہفتے 3 ہفتے وہاں گھومنے پھرنے کے بعد وہاں جگہ چھان ماری، واپس آئے، سکون نہ ملا۔ پھر کسی نے کہا دبئی والے بڑے مزے میں ہیں، دبئی جانا چاہیے، وہاں سکون مل جائے گا۔ ہم دبئی پہنچ گئے، پتہ چلا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں، یا اللہ یہاں بھی سکون نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ یورپ میں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، یورپ والے بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، مزے تو اصل ادھر ہیں۔ پھر ہم یورپ چلے گئے، لیکن پتہ چلا کہ وہاں پہ خودکشی کا رجحان ہمارے سے زیادہ ہے، وہاں نفسیات کے بیمار ہم سے زیادہ ہیں، ذہنی بیماریوں کے ہسپتال ہم سے زیادہ ہیں وہاں پہ۔ پتہ چلا کہ سکون وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا دنیا میں جاؤ گے تمہیں سکون ملے گا، ہم نے تو اسی سکون کی خاطر زمین کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں سکون نہیں مل رہا۔ وہ یورپ والوں کو تو نہ حلال حرام کا کوئی فرق ہے، نہ جائز ناجائز سی کوئی غرض ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، پھر بھی ان کو سکون نہیں ملا۔ یا اللہ یہ سکون کہاں ملے گا؟ ہمیں اس سکون کی تلاش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں ہمیں سکون کا مقام بتایا ہے۔ سکون چاہیے، اطمینان والی زندگی چاہیے، آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے تمہیں کہا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ۔ اچھا زمین پہ تم اترو گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کی ہدایات آئیں گی، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان ہدایات کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بے خوف زندگی، بے غم زندگی ان کی ہوتی ہے جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا لیا، اللہ کے ساتھ دشمنی چھوڑ دی، سرکشی ترک کر لی، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، آگے ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ جو لوگ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، واتبع ہدایا وہو مؤمن وہو محسن، وہ اخلاص والا ہے، واتبع ہدایا، میری ہدایات کی پیروی کرنے والا ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں،
کیوں ہمیں نظر نہیں آتا؟ ہم نے تو دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی انتہا کر دی، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہ ملا۔ اگر پھر بھی ہمیں یقین نہ آئے تو قریب کسی مدرسے میں چلے جاؤ، مدرسے میں رہنے والے طلباء کو قریب سے دیکھ لو کہ ان طلباء کی زندگی کس قدر پرسکون ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کا کھانے کا معیار ہمارے کھانے کے معیار سے بہت کم ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی سہولیات، یہ بجلی اور پنکھے اور اے سی اور ہیٹر ہماری زندگی کی سہولیات سے بالکل کم درجے کی ہوتی ہیں۔ ان کا لباس ہمارے لباس سے کم درجے کا۔ ہمیں تو نرم نرم گدوں پر اے سی والی کمرے کے اندر نیند نہیں آتی۔ ان کو چٹائی پہ لٹاتے ہیں، استاد لیٹ جاؤ، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لیٹ جاؤ، طلباء سو جاتے، لیٹ جاتے ہیں، آرام کا وقت ہو گیا، طلباء لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹنے کے 5 منٹ بعد پھر آپ دیکھیں گے بجلی ہو یا نہ ہو، خراٹوں کی آواز آپ کو سنائی دی۔ اطمینان اور سکون کی زندگی ان لوگوں کی ہے۔ کبھی آپ ان کے پاس جائیں، یقین کریں ان کے دلوں میں اتنا سکون بھرا ہوتا ہے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر بھی اس سکون کا اثر ہوتا ہے، ہم بھی اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ پریشان، مشکلات سے دوچار، ٹینشن والے مریض جائیں، علماء طلباء کے درمیان بیٹھ جائیں، یقین کریں 15-20 منٹ کے بعد وہ اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ سکون اور اطمینان ان کو بھی محسوس ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی کر لیں کہ اپنے گھر سے کھانا بنائیں اور قریب مدرسے میں چھوٹے طلباء کے ساتھ بیٹھ کے خود بھی کھا لیں، طلباء کو بھی کھلا دیں۔ پھر آپ دیکھ لینا کہ وہ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کم از کم ہفتہ 10 دن تک تو بے چینی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ سکون اور اطمینان بندے کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی ہوئی ہے، جنہوں نے ساتھ دوستی لگائی ہے۔ میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے اور شہر کے سارے پریشان لوگوں پر تقسیم کر دی جائے، پورے شہر میں ایک بندہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ ان کی زکوٰۃ اگر نکالی جائے اتنا سکون ہوتا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر پرسکون زندگی گزارتے ہوں گے۔ اور اللہ والے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سکون باہر کی چمک دمک میں تلاش کرتے ہیں، اچھے مکانات میں، بہترین گاڑیوں میں، بہترین کوٹھیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سکون ہے ہی نہیں۔ سکون بندے کے اپنے من میں ہوتا ہے۔ جس کو اپنے من کے اندر سکون نہ ملا، اس کو باہر کی دنیا میں سکون مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کمرے سے باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، دوسرا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، پوچھا میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ سے 1 روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اگلا بندہ بھی ساتھ شروع ہو گیا، تلاش کرنے لگا، لیکن کافی دیر کے بعد وہ سکہ نہیں ملا۔ اس آدمی نے کہا میاں یہاں نہیں گرا ہوگا، کسی اور جگہ پہ گر چکا ہوگا، آپ یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ گرا تو کمرے میں ہے، گرا تو کمرے میں ہے، تو بھائی آپ باہر کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ کمرے میں اندھیرا ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے میں باہر تلاش کرتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ من کا سکون، دل کا سکون بندے کے من کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہم اندر تلاش نہیں کرتے کیونکہ اندر اندھیرا ہے۔ ہم باہر کی چمک دمک میں تلاش کرتے ہیں، باہر سکون ہے ہی نہیں۔ جہاں سکون ہے ادھر ہم جانتے نہیں ہیں، جہاں ہم تلاش کر رہے ہیں وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ سکون والی زندگی چاہیے تو اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ میرے بھائیو، کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے بھی سکون پا سکتا ہے،
کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے بھی سکون پا سکتا ہے۔ آج کا نوجوان بے سکونی کے کاموں میں سکون تلاش کرتا ہے، ادھر رابطہ کرتا ہے شاید وہاں سے سکون مل جائے، جدھر رابطے زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے زیادہ پریشانیاں ملتی ہیں، پھر ادھر رابطہ کر لیا شاید وہاں سے وفا مل جائے، وہاں سے زیادہ بے وفائی ملتی ہے اور زیادہ روتے رہتے ہیں۔ یقین کریں کئی مرتبہ نوجوان ہمیں فون کرتے ہیں، لڑکے بھی فون کرتے ہیں، لڑکیاں بیچاری بھی فون کرتے رہتی ہیں، روتے ہیں کہتے برباد ہو گئی، زندگی تباہ ہو گئی۔ تو پھر میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھائی کانٹوں کی بستر پہ لیٹ کے آپ میٹھی نیند کی توقع رکھتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ راستہ ہی پریشانی کا ہے۔ آپ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کے توقع رکھتے ہیں کہ یہ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لوگے گرمی ضرور محسوس ہوگی، کانٹے کی بستر پہ لیٹے ہوئے سکون نہیں ملے گا، یہ راستہ ہی پریشانی ہوگا۔ ایک بزرگ سے وقت کا حکمران کسی بات پہ ناراض ہو گیا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب بادشاہ لوگ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو عبرت کا نشان بناتے تھے۔ ناراض ہو گیا تو بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کر دیا کہ گرفتار کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ 3 دن کے بعد بھوکے شیر کے سامنے ڈالو۔ چنانچہ اسی وقت ایک شیر چڑیا گھر سے لایا گیا، بڑے جنگلے کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کو 3 دن تک بھوکا رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد تو شیر ایسے غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہا تھا اور بہت غصے میں تھا کہ مجھے کیوں نہیں کھانا دیا گیا۔ 3 دن کے بعد پورے شہر میں اعلان کیا گیا کہ ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، اگر کسی نے تماشا دیکھنا ہے تو آ جائے۔ اور لوگ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ اللہ والے کو لایا گیا اور اس جنگلے کے ایک جانب سے دروازہ کھول کے اللہ والے کو اس کے اندر دھکیل دیا گیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ لوگ انتظار میں تھے کہ شیر کیا حشر کرتا ہے۔ شیر دور سے اچھلتا کودتا چھلانگ بھی لگاتا ہوا آیا، لیکن جب قریب آیا تو اس کا دل بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چنانچہ شیر نے اللہ والے کو نقصان پہنچانے کی بجائے قوم کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، بادشاہ حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان کو باہر نکالا جائے، معذرت کر لی اور ادب اور احترام کے ساتھ گھر پہنچایا۔ جب یہ گھر میں داخل ہو گئی تو بیوی انتظار میں تھی۔ بیوی کا یہ خیال تھا کہ میرے خاوند نے تو لوٹ کے آنا نہیں ہے، البتہ ممکن ہے کچھ بچی کچی ہڈیاں میرے پاس آ جائیں۔ لیکن جب خاوند زندہ سلامت گھر میں داخل ہو گیا تو بیوی حیران ہو گئی، پوچھا کیسے یہ معجزہ رونما ہو گیا، کیسے بچ گئے؟ خیر خاوند نے پوری بات بتا دی تو بیوی نے اگلی بات پوچھی کہ آپ سچ سچ بتائیں کہ جب شیر آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آپ کے دل میں کیا باتیں تھیں؟ ہماری طرف کتا بھاگتا ہوا آ رہا ہو، ہمارا دل اتنا دھڑک رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اٹیک ہو جائے، جبکہ ان کی طرف شیر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ کے دل کی حالت کیا تھی؟ تو فرمایا کہ سچی بات یہ ہے جب شیر میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک کے مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے تو اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ چند لمحے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ سکون زندگی ہوتی، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا اعزازی اور رعایتی معاملہ ہے کہ اپنے اولیاء کو ٹینشن فری زندگی عطا کرتا ہے۔ دوسرا رعایتی معاملہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔
یہ ماحول کے اندھیرے ہیں جس میں آج ہر دوسرا بندہ بھٹکتا پھر رہا ہے، سیدھا راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ نفسانی خواہشات کے اندھیرے ہیں، یہ عریانی اور فحاشی کے اندھیرے ہیں، یہ انٹرنیٹ اور جدید میڈیا کے اندھیرے ہیں جس میں لوگ بھٹک رہے ہیں، راہ راست ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اندھیروں سے اپنے اولیاء کو بچا کے نکال دیتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو سڑک پار کراتی ہے تو ایسے نہیں چھوڑتی، انگلی سے پکڑ کے احتیاط سے پار کراتی ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بھاگ جائے گا، حادثہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو انگلی سے پکڑ پکڑ کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا یہ معنی ہے کہ اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی اللہ کا فضل ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 کمروں کے اندر بند اور 7 دروازوں سے گزر کے آئے تھے اور ہر دروازے کو کنڈی اور تالا لگا ہوا تھا، اور جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی طرف بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ دروازے تک تو پہنچ جاؤں۔ اور جب وہ دروازے تک پہنچ گئے پھر اللہ رب العزت نے تالا توڑ دیا، گرا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اگلے دروازے تک پہنچ گئے، تالا گر گیا، دروازہ کھل گیا۔ اگلے دروازے تک پہنچ، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت میں ایسی شخصیات گزری ہیں کہ 20 سال اس حال میں گزارے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوانی تھی تو اعلان فرمایا تھا کہ آج میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ایسی شخصیت سے رکھوا رہا ہوں جنہوں نے پوری زندگی گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، گناہ کبیرہ کا ارادہ بھی کبھی نہیں کیا، پوری زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ کا ارادہ نہیں کیا۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں منڈے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے آج کل بے حیائی، فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے کہ یقیناً نوجوانوں کے لیے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہو چکا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں، انہی یونیورسٹیوں کے اندر، اسی مخلوط تعلیم کے ماحول میں کئی سارے نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے اندر 4 سال گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایسے بچا کی زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جو ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ اگلا خصوصی معاملہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس بندے نے میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کر لی تو میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور دنیا والے اپنی دوستی نبھاتے ہیں، اللہ نبھانا جانتا بھی ہے اور نبھانے پر قادر بھی ہے۔ اپنے دوستوں کی مدد کرنا، کبھی بھی اپنے دوستوں کو ناقدروں کے حوالے نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غیروں کے رحم کرم پہ نہیں چھوڑتے۔ کچھ وقت کے لیے امتحان ہوتا ہے، یہ اپنے دوستوں پر امتحان ہوتا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد متوجہ ہو جاتی ہے، پھر ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔
حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے، سڑک کے کنارے ایک ہوٹل پہ چائے کے لیے رک گئے، ہوٹل والے کو چائے کا آرڈر دیا اور ہم بالکل سڑک کے قریب چارپائیوں پر بیٹھ گئے، چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ ایک اور چارپائی پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ہم دیکھ رہے تھے اس کو، تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، سڑک کی طرف منہ کر لیا اور کتی کی طرح بھونکنا شروع کر دیا، خالص جیسی کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، پھر سڑک کی طرف منہ کر لیا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیا، پھر آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گیا۔ اب ہم حیران تھے، یا اللہ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب کسی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا تو کئی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ آخر یہ بھونکتا کیوں ہے؟ کوئی اور حرکت کیوں نہیں کرتا؟ پاگل لوگ کئی حرکتیں کرتے ہیں، یہ صرف بھونکنے والا کام کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دکاندار جب آیا تو میں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ آپ لوگ چہرے مہرے سے مولوی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں ہم بھی مولوی ہیں۔ کہنے لگا جی ہاں اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ میرا پرانا جاننے والا ہے۔ جب پاکستان بننے کی تحریک چل رہی تھی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سیاسی نقطہ نظر کے مخالف تھے۔ چلو اختلاف تو ہوتا ہے، وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کئی لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو وہ تکلیفیں پہنچائیں، ان کی شان میں وہ گستاخی کی، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہ بندہ ہے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے آئے، ابھی انہوں نے تقریر شروع کی تھی، یہ دور سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کتی کی طرح بھونک رہا ہے۔ یہ بندہ کہنے لگا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کتے کی طرح بھونک رہا ہے، بس اس نے یہ بات کر لی اور پھر اس کے بعد آیا اور کچھ عرصے بعد دماغی توازن خراب ہو گیا۔ اب اس کا حال آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میری جانب سے اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیو، جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر لے وہ کبھی زندگی میں کوئی خیر پا سکتا ہے، اس کو کبھی کوئی اچھا دن مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ چاہیے کہ ہم اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ تو پہلا اعزاز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔ دوسرا اعزاز یہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، پاک صاف زندگی عطا کرتا ہے۔ تیسرا اعزاز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو غیروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچہ آیا، نوجوان تھا، نوجوان نے اللہ والے کو ایک گالی دی، اللہ والے نے کچھ نہیں کہا، پھر وہ قریب آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا، جو ہی اس نے تھپڑ مارا نوجوان بھاگنے لگا، اور اللہ والے نے اپنے مریدین سے کہا پکڑو اس کو مارو، پکڑو اس کو مارو۔ مریدین چونکہ پہلے اللہ والے کو جانتے تھے کہ یہ بڑے حوصلے والے ہیں، تحمل والے ہیں، تو انہوں نے اس نوجوان کو پکڑنے میں اور مارنے میں دیر کر دی۔ نوجوان ایسے بھاگ رہا تھا، آگے جا کے پیر پھسلا، گردن کے بل گرا، گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ وہ اللہ والے نے اپنے مریدین کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اللہ کے بندو، میں نے تمہیں کہا کہ پکڑو اور مارو، اگر تم اس کو ایک تھپڑ مارتے یہ اللہ کے عذاب کا نشانہ نہ بنتا، ہم اگر انتقام لے لیتے یہ اللہ کے انتقام سے بچ جاتا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے اس سے انتقام لینا ہے اور اللہ کا انتقام زیادہ شدید ہے، اس لیے میں نے کہا تھپڑ تم مارو تاکہ ہم خود بدلہ لے لیں، اللہ انتقام نہ لے۔ تو اللہ جب انتقام لیتا ہے اپنے بندوں کے لیے پھر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، یہ اگلا اعزاز ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک اور اعزاز بتایا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ والوں کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں
دنیا کی زندگی میں ان کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خوشخبری کیسی ہوتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کی نبی، کئی مرتبہ اللہ تعالی لوگوں کی زبان سے میری تعریفیں کرواتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لوگوں کی زبان سے میری تعریفیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں، یہ وہی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے اپنے اولیاء کے لیے تعریفیں جاری کرواتا ہے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، ہر بندہ تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے اولیاء کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں، جو دور رہنے والے ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، بن دیکھے نام سنا ہوتا ہے، اور نام سننے پہ ہی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ نیک لوگ تو ان سے محبت کرتے ہی ہیں۔ کئی مرتبہ وہ لوگ جو ظاہراً دین سے دور ہوتے ہیں، وہ اتنی زبردست محبت کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک انگریز آیا ہندوستان، اس وقت پاکستان ہندوستان دونوں ملے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں سیر کرتے کرتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچا اور وہاں منظر دیکھا، پھر واپس چلا گیا۔ وہاں انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ میں حیران ہو گیا کہ ہندوستان میں ایک بندہ جو سینکڑوں سال پہلے فوت ہو چکا ہے، فوت ہونے کے بعد بھی آج لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں کے حکمران ہوتے ہیں۔ جب یہ منظر نظر آتا ہے کہ ہر بندہ محبت کرتا ہے، یہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان کے فرشتوں میں آتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں، وہ فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرو۔ دیتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں اور مخلوق میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ جب فرشتے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان لوگوں کے کان نہیں سن رہے ہوتے، لوگوں کے دل سن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہیں، مرتے وقت ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا، خوف بھی نہیں کرنا، فرشتے اترتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سن لو جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، ان کی اہلیہ کا بیان ہے، حضرت کی طبیعت ناساز تھی، میں حضرت کی خدمت میں مصروف تھی، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کمرے کا کھڑکی کھولی، صحن کی طرف دیکھا، حیران رہ گئی۔ گھر کے صحن میں سفید پگڑیاں باندھے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے اتنے لوگ تھے کہ پورے گھر کے صحن میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں سوچنے لگی یہ لوگ کون ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ پھر میرا یہ خیال تھا شاید مدرسے کے طلباء اور اساتذہ حضرت کی عیادت کے لیے آ چکے ہیں۔ پھر میں نے سوچا آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کون عیادت کے لیے آتا ہے؟ اب میں یہی بات سوچ ہی رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے حضرت کو سہارا دیا، بٹھایا،
पानी पिलाया। हजरत ने दोबारा सर सरहाने पे रखा, किबला की तरफ रुख मुबारक कर लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। रूह परवास कर गई। तब मुझे पता चला कि हमारे घर के सहन में सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद पगड़ियां बांधे हुए लोग जो मुझे नजर आए थे, ये दर हकीकत अल्लाह के फरिश्ते थे जो हजरत कश्मीरी की रूह के इस्तिकबाल के लिए जमीन पे उतर आए थे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदुन। ये बशारतें उनको मिलती रहती हैं। अल्लाह ताला अपने औलिया का कदरदान है। हम दुनिया वालों के साथ दोस्ती लगाते हैं, कभी तो वो बेवफा होते हैं, कभी वो बेचारे बावफा होते हैं, लेकिन हमारी मदद करने की इस्तिताअत नहीं होती। वो खुद परेशानियों में फंसे होते हैं, हमारी क्या मदद करेंगे। हाँ, अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएं। वो अल्लाह एक तो बेवफाई नहीं करता, दोस्ती निभाना जानता है, और सिर्फ जानता नहीं है बल्कि निभाने की इस्तिताअत भी रखता है। हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के औलिया में, अल्लाह के दोस्तों में शामिल होने की कोशिश करें। और जैसे मैंने पहले बता दिया कि अल्लाह के दोस्तों में, अल्लाह के औलिया में शामिल होने के लिए हवा में उड़ना ज़रूरी नहीं है, पानी पर चलना ज़रूरी नहीं है, तकवा परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करनी ज़रूरी है। और तकवा हम कैसे इख्तियार कर सकते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा करो, वकूनू मअस्सादिकीन, और तुम सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ ताल्लुक जोड़ें, इनका दामन थाम लें, इनकी सोहबत में उठना बैठना करें। यकीन करें गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। ये अल्लाह वालों की दुआएं होती हैं जो अपने मुतअल्लिकीन के इर्द गिर्द पहरा देती हैं, उनको गुनाहों से बचा के रखती हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। बंदा गुनाहों के समुंदर में डूबकी लेना चाहता है, समुंदर उनको उछाल देता है। इसी तरीके से बंदा गुनाहों से बचता रहता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने दोस्तों में, अपने औलिया में शामिल फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।